اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 یعنی 41 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے دوسرے نبیوں پر، اور اس امت شریفہ کو، اس امت مکرمہ کو دوسری امتوں پر جو شرف و فضل اور جو خصوصیت حاصل ہے، اس میں سے ایک شرف، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اور اس نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں اس مال کو کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمان گھوڑے اور اونٹ کو دوڑا کر جو مال حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور بغیر گھوڑا اور اونٹ دوڑائے ہوئے کفار و مشرکین کا جو مال ملے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمان اور دوسرے مشرکین، ان کے درمیان اگر جنگ ہوئی، جنگ کی نوبت آئی اور جنگ نہیں ہو سکی اور صلح ہو گئی دونوں کے درمیان، تو صلح کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہے۔ اسی طرح سے جو کفار و مشرکین مر جاتے ہیں اور ان کے کوئی وارثین نہیں ہیں تو وہ مال بھی مال فے ہے۔ اور اسی طرح سے مسلم ممالک کے اندر جو مشرکین ٹیکس وغیرہ ادا کرتے ہیں وہ بھی مال فے ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی جان لو کہ جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس میں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے۔ یعنی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 5واں حصہ ہے۔ چاہے مال غنیمت میں جو کچھ بھی حاصل ہو، معمولی سے معمولی چیز بھی حاصل ہو، یہاں تک کہ اگر سوئی اور دھاگا بھی حاصل ہو تو اس کو بھی حاضر کرنا پڑے گا، اور اس میں سے بھی 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اگر اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن خیانت کرنے والا اپنا انجام خود بخود دیکھ لے گا۔ خیانت چاہے مال غنیمت میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، خیانت یہ بہت بدترین چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں فرماتے ہیں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو شخص بھی خیانت کرے گا تو خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لانا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر نفس کو اس کا بھرپور بدلہ دے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے۔ امام ضحاک آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی 5واں حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے بھی 5واں حصہ ہے، یہ آیت کریمہ بالکل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی طرح سے ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہی رسول کا حصہ ہے، جو اللہ کا حصہ ہے وہی رسول کا حصہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تائید اور تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی پوچھتے ہیں، وادی قرا میں ایک آدمی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو یہ جو خمس ہے، مال غنیمت ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مومنین اور مجاہدین کے لیے ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کیا اس میں کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق ہے یا کسی کو کوئی ترجیح حاصل ہے؟
کہا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، اگر ایک آدمی جنگ لڑ رہا ہو اور جنگ کے دوران اگر اس کو کوئی تیر لگتا ہے تو اس تیر کو اگر وہ اپنے جسم سے نکال کر کے اپنے پاس رکھ لے گا، اس میں بھی تمام مسلمانوں کا حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت کو نقل کیا، مسند کے اندر روایت کو نقل کیا کہ امام معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو الدرداء عبادہ بن صامت اور حارث الکندی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ ہوا، تو کہا گیا کہ وہ حدیث بیان کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے موقع سے بیان کیا تھا، مال غنیمت کے بارے میں۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اونٹ کے مینگنی کو اپنے دو انگلیوں کے درمیان رکھا اور فرمایا کہ یہ بھی مال غنیمت ہے اور اس میں سے بھی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کو دینا پڑے گا۔ اس 5ویں حصے کے بعد ایک حصہ جو میرا ہے وہ تمام مجاہدین کی طرف سے، یعنی اس میں کسی سے بڑھ کر کے نہیں ہے، اور یاد رکھو خیانت مت کرو، اگر سوئی کا دھاگا بھی ملے اس کو بھی حاضر کرو، کیونکہ خیانت جو ہے وہ خائن کے لیے قیامت کے دن آگ اور آڑ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو جہاں پر بھی رہو قائم کرو، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاں کہیں بھی ہو قریب اور دور سبھی سے جہاد کرو، کیونکہ جہاد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس حدیث ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ بالکل ضروری ہے۔ یہ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں اور جس جگہ چاہے خرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں سے 4 حصہ جو ہوگا وہ مجاہدین کے لیے ہوگا، اور یہ جو 5واں حصہ ہوگا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جس چیز کو چاہے پسند کر لے، چاہے لونڈی کو پسند کر لے، چاہے غلام کو پسند کر لے، چاہے کسی بھی چیز کو پسند کر لے، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع سے ذوالفقار نامی تلوار کو پسند کیا تھا، اور اسی تلوار کے بارے میں غزوہ احد کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ قرابت دار سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کو دیا جائے گا۔ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اس لیے دیا جائے گا کہ جب اسلام کو کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں تھا، ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے ساتھ دیا تھا۔ خاص طور سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں گئے تھے۔ جو مسلمان تھے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے گئے تھے، اور جو کفار و مشرکین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی حمایت کے اوپر گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ایک حصہ رکھا ہے، اور اسی طرح سے یتیموں کا بھی ایک حصہ ہے، اور یتیم سے مراد مسلمانوں کے یتیم، اور مسکینوں سے مراد وہ مسکین ہیں جو بظاہر تو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں لیکن بڑے مسکین ہوتے ہیں، ان کے پاس آمدنی کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر دوار کو چلا سکیں۔ اور اسی طرح سے مسافرین کے لیے بھی ہے، اور مسافرین سے مراد وہ مسافر جو سفر کرے، ایسا سفر جس میں قصر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان تمام مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس کی تاکید کو بیان کرتے ہوئے کہا ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس فتح و نصرت پر ایمان لاتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن یعنی فیصلے کے دن نازل کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مال غنیمت اور اس کی جو تقسیم ہے اس کو نافذ کرنا اور اس کو لاگو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیث بھی ہے، صحیح البخاری کتاب التوحید، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اور جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اور جو مال غنیمت کا جو حصہ ہے جس طرح سے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے تقسیم کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا جو حصہ ہے یہ عین ایمان میں سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فتح و نصرت کی شکل میں اپنے بندے کے اوپر فرقان کے دن نازل کیا۔ اور فرقان کا مطلب یوم بدر، کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے کو باطل کی کلموں پر بلند کر دیا۔ یوم بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سر بلند کر دیا۔ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق کر دیا، اس لیے اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں مٹ بھیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے تعلق سے اہم ترین مسائل کو بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔